My dear students of class 12, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ghulam Muhammad Sheikh, your political science teacher, presently posted as lecturer at Government Boys Higher Secondary School, Lalpura. Today I am going to discuss with you my another chapter entitled as International Organizations in the Unipolar World. अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं अपने इस टाइटल के बारे में। जैसा टाइटल आपने समझने की कोशिश की, समझ लिया तो समझ लो ये इस चैप्टर के में आने वाली जो चीजें हैं वो आपके समझने के लिए बहुत आसान होंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनिवर्सल इन नेचर होती है, जिनका असर पूरी दुनिया में देखा जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए बनाई जाती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के खाते में डाला जाता है। जो ये बाउंड्रीज मुल्कों ने, ममालिकों ने कायम किए हैं, ये इनके ऊपर से एक तंजीम होती है। इन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से गए जमा के तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी तंजीमें ऐसी होती हैं जो ग्लोबल इन नेचर होती है, लेकिन हमें पर्टिकुलरली इन द पर्सपेक्टिव यूनिपोलर वर्ल्ड में पढ़नी है। ये चीजें आपके जहन में होंगी। यूनिपोलर वर्ल्ड एक ऑर्डर बनता है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम इन 1991। थोड़ा मैं पिछला सबक जो मैंने सिखाया आपको रिकेप कराने की मैं कोशिश करूंगा। 1991 से दुनिया में एक नया ऑर्डर वजूद में लाया जाता है, वजूद में आता है। क्यों? 1991 डिसइंटीग्रेशन ईयर होता है सोवियत सिस्टम का, ये डिसइंटीग्रेट होता है। फिर पीछे की तरफ जाने की, हम बैक में जाने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम 1945 की बात करेंगे, जब दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारी शक्ल में नमूदार होता है। एक आउटकम इसका होता है कि दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम होता है। दुनिया में दो ब्लॉक्स वजूद में लाए जाते हैं, पावर ब्लॉक्स, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएसए, एंड कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ब्लॉक अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएसएसआर। ये दुनिया को दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजियों के पीछे चलाना चाहते थे। अमेरिका दुनिया में कैपिटलिज्म को हावी करना चाहता था और यूएसएसआर सोशलिज्म के पीछे, कम्युनिज्म के पीछे दुनिया को चलाना चाहता था। इनकी ये कश्मकश, जिसका हम पॉलिटिकल साइंस टर्मिनोलॉजी में और फिर में कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, जो आप जान चुके हो, ये कश्मकश 45 से 1991 तक जारी रहती है। इसी इरा को इरा कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। लेकिन बिल आखिर ये खत्म हो जाता है, ये इरा कोल्ड वॉर का 1991 में, और ये एंड होता है बाइपोलरिटी का भी। दुनिया में दो सुपर पावर्स अपना लोहा मनवाने में कामयाब होते हैं टिल 1991। लेकिन 1991 में सोवियत सिस्टम शटर्ड होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, और दुनिया में यही 1991 एंड होता है बाइपोलरिटी का भी। यहीं से दुनिया में एक नया ऑर्डर शुरू होता है, उसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। हमें इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों को इसी यूनिपोलर ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में स्टडी करना है आफ्टर 1991। अपनी बात को आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, ज्यादा मौसर बनाने के लिए थोड़ा मैं आपका तवज्जो लेना चाहूंगा
دنیا میں 2 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں. بہت ساری جنگیں چھوٹی چھوٹی لڑی جا چکی ہے، لیکن بڑے جنہیں انٹرنیشنل ہسٹری میں 2 ورلڈ وارز کے نام سے ہم جانتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپنے لپیٹ میں لیا ہے. یہ 2 جنگیں دنیا میں. ایک جنگ لڑی جاتی ہے 1914 سے لے کر 1919 تک. اسے فرسٹ ورلڈ وار کے نام سے ہم جانتے ہیں. یہ 1914 سے شروع ہوتی ہے، 1919 میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. 1919 کے اس جنگ کے اینڈ کے ساتھ ہی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے فار دی مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن وجود میں جلائی جاتی ہے. اسے لیگ آف نیشنز کے نام سے ہم جانتے ہیں. لیگ آف نیشنز نام سے ایک تنظیم وجود میں لائی جاتی ہے دنیا میں آفٹر دا اینڈ آف فرسٹ ورلڈ وار in 1919 1919 میں. یہ لیگ آف نیشنز انجمن اقوام دنیا میں وجود میں لائی جاتی ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے to maintain international peace and security, to resolve the international disputes among the nations of the world, between the countries of the world, by peaceful means. یہی تنظیم 1919 سے وجود میں لائی جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ فیلئر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. کیونکہ فیلئر میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ لیگ آف نیشنز فیلئر ہوتی ہے کیونکہ ایک دوسری جنگ دنیا میں شروع ہو جاتی ہے 1939 میں، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے نام سے جانی جاتی ہے. 1939 میں ایکسس پاورز اس کے اصلی محرک ہوتے ہیں. کمیونزم، یہ نازیزم، فیسزم، اس کے شروع کرنے والے آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں 1939 میں. بالآخر یہ جنگ بھی 1945 میں اینڈ ہوتی ہے. 1945 میں یہ جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے. الائیڈ پاورز اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں. جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم ڈراپ کرنے سے اس جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے 1945 میں. اور 1945 سے ہی دنیا میں ایک عالمی تنظیم کو وجود دیا جاتا ہے جسے ہم عرف میں UNO کے نام سے جانتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. ایکچولی یہ دنیا میں فنکشن شروع کرتی ہے 24 اکتوبر 1945 سے. 24 اکتوبر 1945 سے. لیکن تھوڑا بیک میں جانے کی ہم کوشش کریں گے. یہ آئیڈیا UNO کا آیا کیسے؟ اس آئیڈیا کو دینے والے کون تھے دنیا میں؟ اس پر ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. جیسی یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ لیگ آف نیشنز جو 1919 میں وجود میں لائی جاتی ہے، اور اس کا بھی مین آبجیکٹو یہ ہوتا ہے ٹو مینٹین انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. لیکن یہ فیلئر ہو جاتی ہے. 1939 میں ایک دوسری جنگ لڑی جاتی ہے دنیا میں جو 45 تک جاری رہتی ہے، جو تباہی کے دہانے تک دنیا کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. دنیا میں ملینز آف پریشیس لائیوز موت کے منہ میں دھکیل دی جاتی ہے. پراپرٹی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے دنیا میں. انسانیت تڑپتی ہے پیس کے لیے. بالآخر 1945 میں جیسے میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں، لیگ آف نیشن واز دا چائلڈ آف فرسٹ ورلڈ وار. فرسٹ ورلڈ وار کا چائلڈ بنتا ہے لیگ آف نیشنز، لیکن یہ فیلئر ہوتا ہے. 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ ہوتی ہے، اور اینڈ کا
ایک نتیجہ نکلتا ہے. UNO انٹرنیشنل آرگنائزیشن وجود میں لائی جاتی ہے. وہ ہم یہ کہیں گے UNO از دا چائلڈ آف سیکنڈ ورلڈ وار. آج کا ٹاپک ہمارا یہ UNO ہے جو ایکچولی وجود میں آتی ہے, فنکشن شروع کرتی ہے دنیا میں 24 اکتوبر 1945 سے 24 October 1945 is known as the UNO Day, UNO year in the history of world. ہر سال ہم 24 اکتوبر کو UNO کے ڈیٹ کے طور پر مناتے ہیں. یہ UNO کا آئیڈیا دینے میں کون سے عظیم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں گے جو ابتدائی UNO وجود میں جب یہ اوریجنلی کانسٹیٹیوٹ کی گئی, اس کی ممبر صرف تھی 51 ممبر کنٹریز. 51 ممبر کنٹریز, 51 ممبر. Originally UNO consists of 51 members, but at present it consists of 193 member states. 193 member states. اس وقت اس کی 193 ممبر اسٹیٹس ہیں. اس کا جو سب سے اہم آرگن ہے جنرل اسمبلی, پہلا فرسٹ آرگن, اس کے 193 ممبر اسٹیٹس ممبرس ہیں. لیکن اوریجنلی اس کے 51 ممبرس ہوتے ہیں. جب 45 میں اس کو آرڈینیٹ کیا جاتا ہے, اس وقت اس کے 193 ممبرس ہیں. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. ورلڈ وار سیکنڈ واز ایون مور ہاریبل اینڈ ڈسٹرکٹیو دین ورلڈ وار فرسٹ. اگر ان دو جنگوں کا موازنہ کریں گے تو ہم اس رزلٹ پر پہنچ جاتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار ڈسٹرکشن کے حساب سے زیادہ مہلک تھا دنیا میں, خطرناک. یہ ختم ہونے جا رہی تھی, لیکن ختم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں there grew a universal desire for peace. دنیا میں ایک بڑی تمنا لوگوں کے اندر تھی کہ اب ہمیں امن چاہیے. An attempt to establish a world organization was made in the right earnest. اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت بڑی کوششیں کی گئی. In 1941, President of USA, Franklin D. Roosevelt, emphasized the importance of a world organization which should fulfill the basic necessities of mankind. 1941 میں ابھی سیکنڈ ورلڈ وار پوری طرح سے دنیا میں جاری اور ساری تھی. اس کے دل میں پہلے یہ تمنا تھی کہ دنیا کو ایک انٹرنیشنل فورم ہونا چاہیے جو انسانیت کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں. In his opinion, necessities of mankind were like the right to freedom of speech and expression. اس نے کہا انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بولنے کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی. فریڈم ٹو ورشپ, عبادت کرنے کی آزادی. کسی بھی فیت پر جو انسان خود اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے اس پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ دوسری بیسک نیسیٹیز نے قرار دی ہے. ایبولیشن آف پاورٹی. دنیا میں دوسری جنگ جاری تھی عالمگیر, پہلی لڑی جا چکی تھی, دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی. دنیا میں غربت کا دور دورہ تھا. اس غربت کا خاتمہ
فرینکلن ڈی روزویلٹ نے چاہا، کہا اس سے بھی ہمیں نجات ملنی چاہیے. فریڈم فار فیئر، فریڈم فرام فیئر. دنیا میں خوف ایک تاریخ تھا جنگ کا، لوگوں کو عام قتل کیا جا رہا تھا، بم گرائے جاتے تھے، قبریں تعمیر کی جاتی تھی. اس خوف سے نجات ملنی چاہیے تھی دنیا کو. وہ یہ ایک چوتھی بے قرار دی. اسی سال پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ آف USA and Prime Minister of Britain, Winston Churchill, in connection with these 4 freedoms, issued a Charter of Rights, and it is called the Atlantic Charter. اب اس کی مشاورت ہوتی ہے اس وقت کے برطانیہ کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے ساتھ، اور یہ ایک چارٹر آف رائٹس اجرا کرتے ہیں، ڈیوائز کرتے ہیں. اس کا یہ نام رکھتے ہیں اٹلانٹک چارٹر. یہ وجود میں لایا، ڈیوائز کیا جاتا ہے. In this charter, the right of independence of states is also accepted. اس مسودے میں جتنی ریاستیں دنیا میں تھی سوورین کنٹریز، ان کی آزادی کو تسلیم کیا جاتا ہے. This Charter of Rights was signed by the representatives of 26 nations on the 1st January 1942. 1 جنوری 1982 کو اس چارٹر آف رائٹس پر 26 ممالک کے مندوی ریپرزنٹیٹیو دستخط کرتے ہیں. دوسری ڈیولپمنٹ کے طور پر in 1943 foreign ministers of USA, Britain, Russia and China met at Moscow, and Moscow declaration was issued. 1943 میں ماسکو میں امریکہ کے، برطانیہ کے، رشیا کے اور چائنا کے فارن منسٹرز ملتے ہیں اور ایک ماسکو ڈکلریشن اجرا کرتے ہیں. اس ڈکلریشن میں کہا جاتا ہے، the declaration said, we recognize the necessity of establishing a general international organization based on the principle of sovereign equality of peace-loving states and open to membership to all such states, large and small, for the maintenance of international peace and security. اس اعلان نامے میں اس بات کی طرف اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک بین الاقوامی تنظیم وجود میں لائی جائے جو تمام سوورین ممالک کی ایکوالٹی کی بنیاد پر قائم ہو، جس میں دنیا میں امن چاہنے والے ممالک کے لیے ممبرشپ اوپن کی جاتی ہے، چاہے ملک بڑا یا چھوٹا، تاکہ دنیا میں ایک عالمی امن اور سلامتی کو قائم کیا جائے. اب تیسری کوئی جنگ دنیا میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے اس یو این او کو وجود میں لانے سے پہلے، جو بالآخر الٹیمیٹلی یو این او کی شکل میں دنیا کے سامنے آ جاتی ہے. ڈیولپمنٹس after long debates and discussions which took place in various world conferences held from time to time between 1940 to 1945, 40 سے 45 تک دنیا کے بہت سارے انٹرنیشنل فورم میں بھی بہت بڑے ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہوتے ہیں کس کو ڈیوائز کرنے کے لیے، یو این او کو ڈیوائز کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی بالآخر یہ ڈسکشنز اور ڈیبیٹس ایک رزلٹ پر پہنچ جاتے ہیں. Ultimately, UNO conference was held at San Francisco from April 20 to June 25, 1945. بالآخر سین فرانسسکو میں یو این او کی، یونائٹڈ نیشنز کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس وجود میں لائی جاتی ہے جو 20 اپریل سے 25 جون 1945 تک جاری رہتی ہے.
The conference adopted the UN Charter, which was signed by delegates of 51 nations. इसी कॉन्फ्रेंस में यूएनओ का मसवदा चार्टर डिवाइस किया जाता है, कानून शूट किया जाता है, और इस पर 51 नेशंस के डेलीगेट्स दस्तखत करते हैं, साइन करते हैं. The UNO actually started functioning on October 24, 1945. बिल आके दस्तखत करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 से यह आलमी तंजीम यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दुनिया में अपना काम काज संभाल लेती. तब से अब तक ये जारी है और सारी. इस वक्त भी दुनिया में जितने भी फैसले किए जाते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स, इश्यूज among the nations और between the nations होते हैं, सोल्यूशन के लिए इसी यूएनओ का रुख किया जाता है. चिजाई बहुत सारे फ्रंट्स पर यूनिपोलर वर्ल्ड को नजर में रखकर, अमेरिका की डोमिनेंस को सामने रखकर यूएनओ भी पूरी तरह से दुनिया में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लागू करने में कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिका की टोटल डोमिनेंस का सबसे बड़ा हाथ है. अमेरिका की जो हिजोमानी है, ये इस यूएनओ के फंक्शन में बड़ी एक रुकावट बनती जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इस वक्त गिरफ्त है अमेरिका की एक सोल सुपर पावर की शक्ल में, जो दुनिया में इस वक्त मौजूद है. लेकिन फिर भी यूएनओ अपने बल पर दुनिया के इश्यूज को रिजॉल्व करने की बड़ी कोशिश कर रहा है, ताकि दुनिया को किसी तीसरी आलमगीर जंग से सामना न करना पड़े. बिल आखिर 24 अक्टूबर 1945 को ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दुनिया में वजूद में लाई जाती है. और इसका सहरा भी पहले अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट और बरतानिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के सर जाता है, जिन्होंने इस आइडिया को डिस्कस और डिलिब्रेट करके बहुत सारे फोरमों में बिल आखिर इसे यूएनओ की शक्ल में दुनिया के सामने लाने में ये कामयाब हो जाते हैं. अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स. सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अगर आपसे कोई पूछ ले, दुनिया तलख हकीकतों से गुजर चुकी थी दो आलमगीर जंग से. दुनिया में जो सबसे बड़ी जरूरत थी उस वक्त, जिस वक्त इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइस किया गया था, यह दुनिया को सिर्फ दुनिया उस वक्त अमन का मुतलाशी था, अमन तलाश करता था. तो सबसे पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इसका बनता था, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ, नंबर 1 इसका था टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कॉज ऑफ वॉर. जंग की तकलीफों से अब आने वाली नस्लों को बचाना है. टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कॉज ऑफ वॉर. Number 2, to reaffirm faith in the fundamental human rights. दुनिया में जो बुनियादी इंसानी हुकूक थे, जो अब तक पामाल हो चुके थे दोनों जंगों में, अब इन इंसानी हुकूक को हमें बहाल करना है. इस पर हमारे अपने फेथ को फिर रिअफर्म करना है. ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता था. तीसरा, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है यूएनओ का, तो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी among the nations of the world, in the whole world. नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव समझा जाता था उस वक्त भी और आज भी, to establish justice and respect for international obligation. दुनिया में इंसाफ को कायम करना है, हर एक को लिव एंड लेट लिव के उसूल को आम करना है, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशनों की पासदारी करना है, इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, बैनुल अक़वामी उसूलों की पासदारी करनी है,
بین الاقوامی ضابطوں کی پاسداری کرنی ہے، بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرنی ہے، تاکہ کوئی ملک دوبارہ جنگ کی طرف پہل نہ کرے، تاکہ دنیا دوبارہ تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ جائے۔ نیکسٹ اس کا تھا ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنز۔ اس وقت جو ڈیوائز کیا گیا تھا، آج بھی یہ اس کا بیسک آبجیکٹو ہے، ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنز among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of people۔ دنیا میں ممالکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قائم کرنا ہے، ایکول رائٹس کا احترام کرتے ہوئے اور لوگوں کی استثابی رائے کا احترام کرتے ہوئے فرینڈشپ کو قائم کرنا ہے، دنیا میں امن کو ایک موقع دینا ہے، دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کرنا ہے۔ یہ اصلی بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں یو این او کے، جو 1945 24 اکتوبر کو اپنی آن بان کے ساتھ دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ سب سے بڑا، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے سب سے بڑا آبجیکٹو کیا ہے یو این او کا، تو مینٹین انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی۔ اس وقت بھی دنیا کو امن کی اور شانتی کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی مسائل اس وقت دنیا کو درپیش ہیں، چاہے جنگ کی صورت میں ہے، چاہے پاورٹی کی صورت میں ہے، چاہے ٹیررزم کی صورت میں ہے، چاہے امبیلنس آف پاور کی صورت میں ہے، چاہے انجسٹس ہو کسی بھی لیول پر، چاہے ڈسکرمنیشن ہو کسی بھی شکل میں، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کسی تنظیم کو 24/1945 کو وجود میں لایا گیا ہے، اور یہ اب بھی اپنی محض پر اپنے بل پر بہت ساری کام دنیا میں انجام دے رہی ہے۔ چاہے اس وقت بھی دنیا میں یونیپولر ورلڈ کے تحت اگر ہم دیکھیں گے، یو ایس اے کے ڈومیننس اس میں آڑے آ رہی ہیں، جتنے بھی آلٹرنیٹو سینٹرز آف اکنامی پولیٹیکل پاور دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں، چائنا بھی ایک آلٹرنیٹو سینٹر آف پاور سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی اپنی یہ انٹرسٹس ہیں، ان انٹرسٹس، یہ انٹرسٹس اس یو این او کے فنکشننگ میں آڑے آ رہے ہیں، ورنہ یہ بھی اپنے بل پر اس ورلڈ پیس اور سیکورٹی کو ریسٹور کرنے میں بڑا رول ادا کر رہا ہے یو این او بھی۔ پھر بھی جتنے بھی ایشوز ہیں دنیا میں اس وقت بھی، ان کو ریزالو کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے انڈر دا بینر آف یو این او۔ چاہیے بہت سارے ممالک کی ہر درمی یا ان کا سپر پاور سٹیٹس یا ان کا بڑا پاور بھی اس کے فنکشننگ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ان رکاوٹوں کے باوجود بھی یو نے اپنے سلوگن کو آگے لینے میں انتھک محنت کر رہا ہے۔ اس کے بہت سارے آرگنز ہیں، اس کے بہت سارے آرگنز ہیں اور اس کے بہت سارے اسپیشلائزڈ ایجنسیز بھی ہیں۔ اس کے مین 6 آرگنز ہیں۔ نمبر 1 آرگن ہے اس کا جنرل اسمبلی، دوسرا ہے سیکورٹی کونسل، تیسرا ہے اکنامک اینڈ سوشل کونسل، چوتھا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، 5واں آرگن ہے اس کا ٹرسٹیشپ کونسل، اور 6واں اس کا سیکریٹریٹ ہے۔ اگر ان سب میں سے سب سے اہم اور پاورفل آرگن سیکورٹی کونسل کو مانا جاتا ہے، سلامتی کونسل یو این او کی، اس کے 15 ممبرس ہیں، 5 اس کے پرمنٹ ممبرس ہیں، ان کے ویٹو پاورز بھی ہیں، اور یہ 5 پرمنٹ ممبرس اصلی دیز آر سپوز ٹو بی دی ایکچوئل ایکٹرز آف دی ورلڈ۔ یہ دنیا میں جتنی بھی فنکشنز ہو رہی ہیں، جتنا دنیا کا رخ جا رہا ہے، یہ 5 پرمنٹ ممبرس اس کو موڑنے میں بھی، ڈیوائز کرنے میں بھی، فارمولیٹ کرنے میں بھی، فارم کرنے میں بھی بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں یو این او کے انٹروڈکشن کے حساب سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے جتنے بھی آرگنز ہیں، اسپیشل ایجنسیز ہیں، نیکسٹ سیشن میں ہم کوشش کریں گے اس کے آرگنز کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے with regard to my today's topic۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ڈیفیشنسی رہی ہوگی، آپ بکس کا بھی مطالعہ کریں گے اور میرے ساتھ بھی آپ کنٹیکٹ کریں گے ان ڈیفیشنسی کو دور کرنے کے لیے، میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہوں۔ مزید
اس کے آرگنز انشاءاللہ we will discuss in our next session. تب تک اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.